you will be strong, you will be superior. آپ کو پاورفل بننا پڑے گا اور آپ کو اسٹرانگ بننا پڑے گا، اور وہ راستہ صرف تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا. اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتے، ہم اپنے بچوں کو دھرم کے اعتبار سے ان کے عقیدے کو پہلے مضبوط کریں، اور ہم اپنے بچوں کو کوئی بھی اس طرح کے اناپ شناپ سوالات ہوں وہ سوال کرتے. جیسے بھی سوال کیا ملعون آدمی، پتا اس نے کتاب لکھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر، اور محمد الرسول اللہ کی جیونی، یہ دو نام اس نے اپنے کتاب کا نام پر، اپنے کتاب کے نام محمد کے نام کو 2 مرتبہ ڈالا ہے اس نے، اور یہ کہا پہلے مرتبہ پہلے چیپٹر، بلکہ 1 2 3 چیپٹر میں تو اپنی تعریف کی ہے اس ملعون نے، اپنی تعریف کی. آئی ایم وسیم رضوی. اوہ تم وسیم رضوی ہو تو کیا ہو گیا؟ تم وسیم رضوی ہو تو کیا ہو گیا؟ تم ایک انسان ہو، اور اس انسان میں ملعون انسان ہو. تم اس لیے ملعون ہو کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے اوپر نہیں. بہت سے لوگ اس کو مسلم سمجھتے، نہیں، ہی از ناٹ اے مسلم، ہی از اے رافضی شیعہ. قرآن کو پورا نہیں مانتا ہے وہ، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا ہے وہ، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے جو وحی لے کر آ رہے تھے اقرا بسمی، تو وہ جبرائیل محمد کے پاس آ کر اٹک گئے، ورنہ یہ وحی تو حضرت علی کے پاس جا رہی تھی. وہ غلطی سے محمد رسول اللہ کو ڈیلیور ہو گیا. وہ امیزون اور فلپ کارٹ کا کوریئر بوائے سمجھ کے رکھا تھا شاید، کہ جیسے امیزون میں ایک سامان پروڈکٹ منگایا جاتا ہے یہاں پر کہ بھئی آپ کو بدھان نگر میں ڈیلیور کرنا ہے، تو وہ ڈیلیور وہاں ہو جاتا ہے کہیں، کبھی کبھی کلکتہ میں ایڈریس غلط ہونے کی وجہ سے. تو یہ امیزون اور فلپ کارٹ والا وہ کوریئر بوائے نہیں ہے رضوی صاحب، یہ جبرائیل امین ہے جن کی طاقت کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جس نے اپنے بازوؤں سے قوم لوط کو اٹھا کر 7واں آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا تھا، یہ وہ جبرائیل امین ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ گوگل سے نہیں چلتے. وہ کوریئر بوائے سمجھ رکھا تم نے فلپ کارٹ کا، مینترا کا یا امیزون کا، کہ نہیں جناب غلطی ہو گئی، وہی جانے والی تھی حضرت علی کو، وہ وہی پہنچ گئی محمد رسول اللہ کو. یہ اگر تمہارا عقیدہ ہے تو غلط ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد نے اپنے طرف سے اس میں باتیں رکھی ہے، تو پڑھ لو سورہ 26-27 پارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی کی جاتی تھی وہی ڈیلیور کرتے تھے، وہی ٹرانسفر کرتے تھے عوام کو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. وما ينطق عن الهوى، تم کہتے ہو کہ محمد ایسے تھے، محمد رسول اللہ ایسے تھے، محمد رسول اللہ ایسے تھے، غلط چیزیں منسوب کی. ڈھونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، بیمار تم ہو، تم اس لیے کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا. وہ اللہ محمد کے بارے میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد یو آر این ایگزالٹڈ آف اے کیریکٹر، آپ اپنی زندگی، آپ اخلاق کے بہترین پائیدان پہ. اللہ کہتا ہے ہمیں تمہاری باتوں کی کوئی وہ نہیں، اللہ کا فرمان ہے محمد کے بارے میں، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ چیئرمین صاحب بنے تھے آپ، اور آپ کے اوپر سی بی آئی کی اس پر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوا، اور آپ نے سوچا کہ ہمارے جو خدا لوگ ہیں وہ تو ناراض ہو رہے ہیں. اپنے داداؤں کو اور اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بس مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں لڑائی دنگا شروع کر دیا کہ اگر ہم محمد کے بارے میں بولیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں گے تو مسلمان تلوار لے کر میدان میں آئیں گے، دوسری جنگ ہوگی، دنگا ہوگا پورے اتر پردیش میں، فساد ہوگا، اور پھر ہندو ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے. مسلمان تھوڑے ہیں، ایک طرف ہوئے تو ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہندو ون سائیڈڈ ہوں گے تو دوبارہ لال بجک کر جی یہ جا کر کرسی میں بیٹھ جائیں گے.
یہ نیتی تھی. لیکن سلام کرتے ہیں اتر پردیش نے پورے بھارت کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، جنہوں نے صبر، امن اور شانتی کا ماحول بنائے رکھا. گئے تھے نا عدالت میں 26 آیتوں کو لے کر کے، کیا کہا سپریم کورٹ نے؟ کیا کہا کہ تمہارا مانسک اعتبار سے تو تم بیمار ہو وسیم رضوی، تم کو کچھ نہیں ملا. 26 آیت لے کر آ گئے. 26 آیت کیا کہ جس میں یہ ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے نبی کو، اے مسلمانوں اٹھو، مقابلہ کرو، لڑائی کرو. اور دیکھیے قرآن میں آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دیکھیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ گھوڑے لے کر، تیر تلوار لے کر جنگ کے لیے. اور قرآن میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مارو کاٹو. اور قرآن میں ہے دیکھو کہ مشرکوں کو، کافروں کو دوست مت بناؤ. تو یہ قرآن اللہ کا پیغام نہیں ہو سکتا. اس لیے آئی وانٹ ریکویسٹ، ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو چن چن کر نکال دیا جائے. اب بتائیے، اب میڈیا والے اب یہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ میڈیا والے ان کو کھجلی ہو جاتی ہے. اب پھٹ سے ایک دم صبح کچھ ملے گا نہیں ملے گا. یہ دیکھیے وسیم رضوی نے کیا بڑا خلاصہ. کون سا خلاصہ کیا؟ وہ 26 آیت کو لے کے پہنچے، بڑا خلاصہ کر دیا انہوں نے. اب ایک ایک چیز دیکھیے، جو چیز چھپی ہوئی تھی یہ مولانا لوگ نہیں بتاتے تھے. جہاد ہے، اس میں شریعہ قانون ہے. وسیم رضوی نے بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ سپریم کورٹ نے 50,000 کا جرمانہ لگا دیا. اتنا بڑا کام کر دیا. اور تب سے لے کر میڈیا والے خاموش ہو گئے بھیگی بلی بن کے. ارے یہ اللہ کا قرآن ہے پاگلو، جس نے دنیا کو، پوری جہان کا مالک ہے، جو دونوں جہان کا مالک ہے، وہ کیسے کر سکتا؟ اس نے ایک نظام قائم کیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بڑے اچھلتے ہیں بھائی، یہ جہاد پہ بہت اچھلتے ہیں، لڑائی پہ بہت اچھلتے ہیں. مجھے ایک سسپیشن ہوا، ہم ایک روز گیتا پڑھنے کے لیے بیٹھے. ہم پڑھتے ہیں یہ سب کتابیں، ہم کو پاگل سمجھے یا کچھ کہیے، قرآن پڑھتے ہیں تو گیتا بھی پڑھ لیتے ہیں. اتفاق سے ایک روز گیتا کی جو پہلی، جو ان کا گیتا کی جو بسم اللہ ہے، ان کی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، برکتن جو پڑھتے ہیں وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم دیو کی پرمانندم کرشنا مندے جگت گرو مہا، یہ منتر ہے شروع میں. اس کے بعد گیتا کے شلوک شروع ہوتے ہیں، گیتا شریمد بھگوت گیتا. ہمارے قرآن کریم کی پہلی سورت کیا؟ سورہ فاتحہ ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہیں پر بتائیے جنگ، لڑائی، مار پیٹ نہیں ہے. آدھی صورت میں 2-3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ سے مدد ہے، پھر اللہ کی عبادت ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف دونوں جہان کے رب کے لیے جو پالنہار. الرحمن الرحیم، مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، دا ڈے آف ججمنٹ، مالک ہے قیام دونوں جہاں، دونوں دنوں کے، قیامت کے دن میں جو حاضری ہوگی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، اور تیری ہی تجھی سے مدد طلب کرتے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاتھ، ٹو دی اسٹریٹ وے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کی نعمتوں کی بارشیں ہوئی، جو اچھے لوگ تھے. باقی ان لوگوں کے راستوں سے بچا اے اللہ جن پر تیرا غیر و غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے.